بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل والا انٹرویو ابھی تک لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا اور شاید ہضم ہو بھی نہ. عثمان ڈار صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کی والدہ سامنے آ چکی ہیں. ان کی والدہ نے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی والدہ نے جو بات کی ہے وہ کس قدر جو ہے وہ درست سمت میں انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کیا بیچتے ہیں بیچارے. خواجہ آصف صاحب تو خود فون کر کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ مجھے الیکشن ہروایا جا رہا ہے. جو عمران خان صاحب جو ہے ان کی نقل اتاری تھی، اگر آپ کو یاد ہو، امریکہ میں یا نہیں اسلام آباد میں اتاری تھی، تو انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر ڈال دیا ساری بات کہ گن پوائنٹ کے اوپر میرے بیٹے سے بیان لیا گیا ہے اور میں خود خواجہ آصف تمہارے خلاف الیکشن لڑوں گی. تو خواجہ آصف صاحب کا کتنا قصور ہے کتنا نہیں، انہوں نے جو کہہ لیں کہ اپنا مقامی ولن ہی تلاش کیا ہے. لیکن جو پاکستان کی صحافت کے، پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے، اس کے جو سیریس حلقے ہیں، وہ ویسے تو انٹیلیجنشیا ہوتی سیریس ہے لیکن پھر بھی اضافہ میں نے کر دیا. وہ اس بات کو وہ ہضم نہیں ہو رہی ان کو یہ بات. اچھا، اس کو کیوں ہضم نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ آج ہمارے ایک دوست ہے اکبر باجوہ صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں، GNN کے اوپر وہ پروگرام کرتے ہیں. تو وہ سیالکوٹ پہنچے ہوئے تھے، ان کے گھر والوں سے رابطے کر رہے تھے کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ غالباً 9 ستمبر کو یا 8 ستمبر کو پولیس، جو سندھ پولیس تھی، اس نے ان کو گرفتار کیا تھا. اس کی تصدیق جو ہے وہ سندھ کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی تھی. تو پھر وہ غائب رہے، لاپتہ رہے. پھر اچانک سے وہ کامران شاہد صاحب کے والد کے گھر میں پائے گئے اور پھر وہ وہاں سے کہاں گئے یہ بھی کسی کو سراغ نہیں مل رہا. اور لوگ جو ہے اکبر باجوہ جیسے جو ٹو میں یا خبر کی گہرائی تک پہنچنے والے صحافی ہیں، وہ خبر کا پیچھا کرتے کرتے سیالکوٹ میں ان کے گھر پہنچ چکے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے معلومات لے رہے ہیں. کوئی سراغ نہیں مل رہا عثمان ڈار صاحب کا. اچھا، یہ فیکٹ ہے، اپنی جگہ کے اوپر ایک فیکٹ ہے کہ وہ غائب تھے، وہ گرفتار تھے. حارث نواز صاحب نے، ان کی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کی. پھر وہ اچانک سے نمودار ہوئے، ان کی والدہ ان کو ڈھونڈتی رہی، ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈتے رہے. پھر اچانک سے وہ آئے. اب کامران شاہد صاحب کے کریکٹر کے اوپر بھی سوال ہیں، ان کی صحافت کے اوپر بھی سوال ہیں. ظاہر ہے کہ کامران شاہد صاحب نے ماضی میں جو رول پلے کیا تھا اس کی انہوں نے ایک طرح سے معافی بھی مانگی، لیکن ان کے بارے میں احمد نورانی صاحب ہمارے بڑے جید صحافی ہیں، امریکہ میں وہ پائے جاتے ہیں یا امریکہ میں وہ شفٹ ہو چکے ہیں یوں کہہ لیں آپ. تو انہوں نے احمد نورانی صاحب نے جو ولاگ کیا ہے اس میں انہوں نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کا، ظاہر ہے کہ وہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا یہ ہضم نہیں ہو رہا انٹرویو، انہوں نے بڑی تنقید کیا اور بجا تنقید کی ہے، بنتی ہے تنقید یہ والی. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ یا پتہ نہیں کیا اس طرح کر کے انہوں نے بات کی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو کرنا ہوتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے کوارٹر سے جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہونا ہوتا ہے، وہ ہمیں کامران ماضی میں اور اب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا ان کے پروگرام کے ذریعے یا ان کے منہ کے ذریعے وہ فیصلے سنوائے جاتے ہیں، وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، منظر عام پر لائی جاتی ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہو یا کرنا چاہ رہی ہو. آپ دیکھ لیں کہ 2017 میں یا اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور خصوصاً نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تھے، ان کے ارادے تھے اور ان کے ارادے ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے. اور جب وہ ارادوں کے اوپر عمل ہو رہا تھا تو پورا بینڈ باجے کا پورا بندوبست تھا. اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان میں سے بیشتر کافی سارے لوگ نہیں ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ پرسنل ہو چکے تھے، ان کی گورنمنٹ کے خلاف پرسنل ہو چکے تھے اور نظر آ رہا تھا. اور پھر باجوہ صاحب نے اپنی کچھ انٹرویوز تھے ان میں جو گفتگو کی کہ جی کہ وہ یہ کیوں ٹرن آپ کے ساتھ نہیں لے سکے، یہ اپنے جو ہے نا صابر شاکر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ والے، وہ آپ کے خلاف کیوں چل پڑے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ غلطی ہماری تھی کہ ہمیں بر وقت ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹرن لے چکی ہے، اپنا موقف تبدیل کر چکی ہے. اچھا، کچھ بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے صحافی دوست ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو گئے.
تو ہم جب ہمارے اوپر جب جو ان دنوں جو غداری غدوری کے الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے، جو تمکی پروگرام شروع ہوتا تھا، تو وہ اب ان لوگوں سے اس وقت ہم پوچھتے تھے کہ یہ ہن سناؤ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کس منہ سے عمران خان کی مخالفت کریں، آپ نے تو ہمیں ٹائم نہیں دیا. تو یہ بہرحال یہ اس طرح کے لوگ تھے. تو کچھ جو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرن لے گئے. کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ شاید ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ ہم سے گناہ ہوا، غالباً اس طرح کی انہوں نے الفاظ ادا کیے کہ ہم نواز شریف کے خلاف چلتے رہے. یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت کے دوران ہی یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے توبہ طائب کر لی تھی. لیکن جو احمد نورانی صاحب ہیں ان کو ابھی تک لگ رہا ہے کہ کامران شاہد صاحب جو ہیں، اچھا بجا لگ رہا ہوگا، اور وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بڑی وہ بات جو ہے ان کی بڑی لاجیکل ہے کہ ان کے ابا جی کے یا ان کے والد صاحب کے یا ان کے ابائی گھر سے وہ کس طرح کہاں پہنچے، کیسے پہنچے، وہاں پہ انٹرویو کس طرح ریکارڈ ہوا، اور پھر وہاں سے غائب بھی ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو یہ سارا وہ اسکرپٹڈ قرار دے رہے تھے، اور ان کی طرح اور بھی بہت سے لوگ اس کو اسکرپٹڈ قرار دے رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آج پی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام میں جو ہمارے اسلام آباد کے بڑے سینئر ساتھی ہیں عامر الیاس رانا صاحب، وہ ان کا بھی استدلال جو تھا وہ کل والا میرے والا تھا. ہم شاید ایک ہی لائن پہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو، ان میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے استدلال کے ساتھ، بڑے آرگومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنی طرف مائل اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ پردے کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، یہ بالکل سامنے نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے جو انسانی دماغ ہے وہ سامنے نظر آنے والے جو شواہد ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ یہی کرے گا کہ جی کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑی کوئی زیادتی ہوئی ہے اور بڑا کوئی ظلم ہوا ہے اور ان سے زبردستی یہ والا بیان دلوایا گیا ہے. اب بات جو ہے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ جو کہہ رہی ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر زور لگا رہی ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر مجموعی طور کے اوپر زور لگا رہے ہیں، عمر صاحب جو ہیں، عمر ڈار صاحب، کہ یہ ان کے بھائی سے یہ کروایا گیا. اور ایک اور حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، اور مجھے ان کی ایک بات کے اوپر بڑا سخت اعتراض ہے. وہ انہوں نے انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ پیغام جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے لیڈر تھے، وہ تھے، رہیں گے، ان کے ساتھ بڑا ظلم اور جبر ہوا ہے اور انہوں نے مجبوری میں یہ بیان دیے ہیں. وہ بھی الیکشن لڑیں گی، ان کی والدہ بھی لڑیں گی، اور یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی ہمیں اس طرح کی ترغیب نہیں دی تھی کہ جی کہ آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں، یہ کریں، وہ کریں. دیکھیں کہ بات سچی کرنی چاہیے. عمران خان صاحب نے بھری عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر مجھے جب گرفتار کیا جائے گا تو پھر لوگ جا کے جو ہے وہ فوجی کمانڈروں کے یا فوجی تنصیبات کے اوپر ہی احتجاج کریں گے. اور پھر اس سے بھی پہلے ایک بیان انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے، جب عدالت یا عمرتاب بندیال صاحب ان کو کہہ رہے تھے، دی فیورٹ ان کے جو تھے، کہ عدالت چاہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی مذمت کریں، تو انہوں نے کہا نہیں کرنی مذمت. پورے پاکستان نے وہ ہماری خبر سنی تھی، لائیو چل رہی تھی. لائیو سے مراد یہ ہے کہ رپورٹنگ ہو رہی تھی اور ٹکر چل رہے تھے تڑا تڑ ڈما ڈم شپا شپ. اس کے بعد کون سی انہوں نے مذمت کر دی تھی؟ وہ تو جب کشتیاں ساری رڑ گئیں دریا برد ہو گئی تو پھر خان صاحب نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ادروائز تو خان صاحب کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو کہ مجھے گرفتار کریں گے پھر یہ ہوگا. تو حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ جو 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں، ان میں سے ایک بات کی تو تردید یہ میں آپ کو، یہ کاؤنٹر جو ہے دلائل وہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ جناب ریاست بھی ہماری ہے. تو ویری گڈ، تاڑیاں، سر واپس آؤ. یہ فوج آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، ریاست آپ کی ہے. اوکے ویری گڈ، ہم بھی مانتے ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ آئیں اور آ کے جناب جفا ڈالیں. جہاں پہ کوئی فوجی نظر آئے آپ کو تو جناب اس کو جفی ڈالیں، ٹینک کے ساتھ چمڑ چمڑ کے تصویریں اتروائیں. لیکن آپ نہیں آئیں گے. 9 مئی کو کیا ایسا ہوا تھا کہ 9 مئی کے بعد آپ نے دڑک لگا دی پاکستان سے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتا تھا کہ جناب کے پلان ناکام ہو گیا.
آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جو تانے بانے ہم نے بنے تھے, جو سوچا تھا کہ فلانا کور کمانڈر ہمارا, فلانے میجر جنرل ہمارے, فلانا یہ ہمارا, اور کور کمانڈر کہہ دیں گے کہ جناب کے آرمی چیف صاحب آپ پاکستان نہ ہی تشریف لائیں تو بہتر ہے, اور جناب وہ جو طاہر شمشاد مرزا صاحب ہیں وہ ٹیک اوور کر لیں, اضافی چارج لیں, پھر جو ہے وہ آگے چیزیں چلیں گی تو پھر چیزیں وہ سر خدا کا خوف کریں. یہ آپ کے منصوبے تھے, یہ آپ کے پلان تھے. وہ فوجی جو ہیں پاکستان کی فوج, کیا میرا مطلب میٹر گھوم گیا ہے کہ اپنے بندے انہوں نے نکال کے باہر کیے ہیں, سزائیں ہوئی ہیں. تو سر یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک پٹی پڑھائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ جناب کہ ویری گڈ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ فوج آپ کی ہے, اچھی سوچ ہے, لیکن یہ 9 مئی سے پہلے بھی یہ سوچ ہونی چاہیے تھی. اور اگر اب آپ کی بن گئی ہے سوچ تو واپس آئیں, آ کے جناب فوج کو سلوٹ کریں اور کہیں گے جی ہم آ گئے ہیں, ہم تو اس طرح کے نہیں تھے, ہم آپ کے دشمن تھوڑی ہیں. آپ نہیں آئیں گے, آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ پیچھے ثبوت چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. تو ہم مدعے کی طرف آتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ, اور ان کو لگ رہا ہے کہ یار کہ یہ بڑا جبر ہے, یہ ہے وہ ہے, تو سر یہ میں اگر مجھ سے ذاتی طور پر آپ پوچھیں تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر چلنا چاہیے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں نا, آج احمد نورانی صاحب بات کر رہے تھے کہ نواز شریف جو ہے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا ہے. نواز شریف صاحب کیا کریں, یا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کے اوپر بھی یہ الزام اس دور میں لگتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہیں. ایون ان پر تو یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے اپنے بھائی کا بھی قتل کروایا, یہ بھی الزام ان کے اوپر لگا تھا. لیکن ایسا تو نہیں تھا. یا میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میں ظاہر ہے کہ یہ بات ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ آپشن کیا ہوتی ہے ایک سیاستدان کے پاس, کہ وہ چٹان کی طرح کھڑا رہے اور جناب یا پھر کوئی راستہ نکالے. اسٹیبلشمنٹ اگر وہ کچھ راستہ نکالنے کی صحیح کر رہی ہے تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. آپ بندوق کے خلاف جو ہے وہ بندوق نہیں اٹھا سکتے. یہی باریک چیز ہے, یہی وہ باریک نقطہ ہے جو خان صاحب کو اور ان کے حواریوں کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اور بھی کوئی جماعت ہو ایم کیو ایم کے علاوہ. ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی چونکہ میں الطاف حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں, وہ چونکہ پاکستان میں نہیں تھے, اور جب تک وہ پاکستان میں تھے وہ جس طرح چلے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو بہرحال الطاف حسین صاحب نے فیصلہ کیا, وہ پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے جناب پاکستان کی فوج, پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر دیا. پھر نتیجہ بھگت رہے ہیں ہم سب. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھگت رہے ہیں, ہم بھی بھگت رہے ہیں. تو انہوں نے, باقی پارٹیوں نے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا. یہ مجبوری ہے ہماری, یہ ہمیں بطور پاکستانی شہری جو جمہوریت پسند ہیں, جو دستور پسند ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اس باریک لائن کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یار کہ ادارے کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ تو چل رہا ہوتا ہے اسی طرح ڈسپلن میں, نہیں چلنا چاہیے. ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہر فوجی سے لے کے ایک کمیشن آفیسر تک نے یہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے, اور آئین پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے انہوں نے. لیکن وہ آرمی چیف کے یا اس کمانڈر کے آرڈر کے اوپر حاوی آ جاتا ہے, وہ حلف نہیں آنا چاہیے, لیکن آ جاتا ہے. تو حل کیا ہے بھائی؟ حل یہ ہے کہ ارتقاء, گریجولی, سلولی, طریقے کے ساتھ آپ انقلاب, یا تو پھر انقلاب لے آئے. میں بار بار کہتا ہوں تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو, کہ وہ جس انقلاب کے زوم میں تھے پھر وہ عوامی انقلاب لے آتے. ابھی بھی موقع ہے, لے آئیں. اگر جس طرح وہ کہتے تھے کہ اگر لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی, درست کہتے ہیں, تو کر لیں. سر جی یہ ہمارے ڈی این اے میں شامل نہیں ہے. یہاں پر میں سوری ٹو سے کہ یہاں پر تلواروں کی حکومتیں رہی ہیں, یہاں پر راجوں کی حکومتیں رہی ہیں, یہاں پر بادشاہوں کی حکومتیں رہی ہیں. یہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہمیں, میرا مطلب ہے یہ کوئی 70-80 سال والی کھیڑ ہے. تو ہماری جو پرورش ہے ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ہم نے جو طاقت کو جناب سلوٹ مار کے چلنا ہے اس قوم کے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ والی بات کر رہا ہوں, آپ اس کو نگیٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. تو جو پاکستان کی انٹیلیجنشیا سے, پاکستان کی سیاست سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں
کہ یار کہ یہ حالات بدلتے بدلتے بدلیں گے. ڈی این اے جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں بدلتے قوموں کے. اگر انقلاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. ایوولوشن راستہ نکالنا پڑے گا آپ کو, اور یہی راستہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں. تو اس راستے میں آپ کو بہت سی چیزیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں اور سفر جاری رکھنا پڑتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں نے کل بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ وہ حقیقتیں اپنی جگہ کے اوپر, میں ذاتی طور پہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ ذاتی طور پہ مطلب پرسنل انفارمیشن جس کو آپ کہتے ہیں, کہ کچھ لوگ انگیج کرتے ہیں. میں نے آفتاب اقبال صاحب کی آپ کو مثال دی تھی کہ ان کو انگیج کیا گیا, ان کے ساتھ گفتگو کی گئی, اور پھر وہ جو بندہ زیر نگیں ہو یا بندہ گرفتار بھی ہو, وہ جب آرگومنٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو تگڑے کا آرگومنٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی زیادہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. آپ کے پاس اس طرح کی آپشن کوئی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال وہ کوئی نہ کوئی باتیں لاجیکل بھی لگتی ہیں, دل کو بھی لگتی ہیں اس طرح کی بھی صورت حال میں. تو لیکن اس کو نہیں لوگ مانیں گے, اور میرا خیال ہے کہ لوگ مان بھی نہیں رہے. لیکن سوال زمینی حقیقت ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے, یا کیا فرق پڑے گا؟ ابھی تک کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ نے 9 مئی کو ایک ایسا جرم کیا کہ آپ نے پاکستان کے دستور پسندوں کو کے پاس جو ایک آرگومنٹ والی سپیس تھی وہ آپ نے چھین لی. اب جب کوئی کہتا ہے کہ جی کہ یہ زبردستی کا بیان ہے, اچھا تو وہ پھر آگے سے جواب بتا 9 مئی کو کیا ہوا تھا. سر یہ اس حادثے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا جرم ہے, پہلے بھی شاید یہ بات ہوئی ہو, انہوں نے سپیس اڑا کے رکھ دی ہے کہ وہ جو پاکستان کے جمہوریت پسندوں نے جو ایوولوشن والا جس راستے کے اوپر چل رہے تھے, جتنی سپیس کریٹ کی تھی وہ اڑا کے رکھ دیا. اور فوج جو تھی وہ چھپ رہی تھی. فوج کہہ رہی تھی ہمیں نہ گھسیٹیں, فار گاڈ سیک ہمیں ان مسئلوں میں نہ لے کے آئیں. خان صاحب کو پتہ نہیں کون سی اشکل چڑھی ہوئی تھی, کیا ان کو میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, برحال کوئی اچھی چیز نہیں نکلنے لگی تھی, لیکن کوئی ایڈی اخیر کی آئی ہوئی تھی. آپ خود تصور کریں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے, جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا چپ کر کے مزے لیندے. آج الیکشن ہو چکے ہوتے, وہ وزیر اعظم ہوتے سر 2/3 میجارٹی کے ساتھ نہ بھی ہوتے تو سادہ اکثریت کے ساتھ ہوتے. باجوہ صاحب اور فیض صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ان کو سادہ اکثریت نہیں دلوا سکے تھے. وہ اب وہ کم از کم سادہ اکثریت سے وزیر اعظم ہوتے, بلکہ سادہ سے بھی تھوڑی سی زیادہ. تو مطلب کیا ہے, یہ سیاست تھی. 4 حرف بھیجتے ہیں اس سیاست پہ, بلکہ بھیجنے چاہیے. تو خان صاحب نے بیسیکلی جو ظلم کیا ہے وہ پاکستان کے جمہوریت پسندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. پاکستان کے اندر جو جمہوریت آگے بڑھی تھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. اب کوئی آواز کتنی اٹھا لے گا, عثمان ڈار یا عثمان ڈار جیسے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے, ان کو 9 مئی جب ہو رہا تھا ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ہر حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہے تھے اقتدار میں آنے کے لیے, اور ان کو لگتا تھا کہ یہ اس بندے نے ہماری چوریاں پکڑی ہوئی ہیں, یہ آ گیا تو ہماری کوئی جگہ نہیں بچنی, اس کو آنے سے روکنا ہے. روک لو بھائی. تو اب عثمان ڈار صاحب ہوں, عثمان ڈار صاحب کے لواحقین ہوں, یا پاکستان کے جمہوریت پسند, صبر سے کام لینا پڑے گا, اور کوئی آپشن بھی کوئی نہیں, حل بھی کوئی نہیں. اسی تنہا پہ کام کریں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.